आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शायरी सच बोलती है सरफराज आबिदी के साथ। लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है, शायरी सच बोलती है। मैं कि सहराए मोहब्बत का मुसाफिर था फराज, मैं कि सहराए मोहब्बत का मुसाफिर था फराज, एक झोंका था कि खुशबू के सफ़र पर निकला। सामीन एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। शायरी सच बोलती है कि हिस्से दोम में आपका मेज़बान सरफराज आबिदी एक बार फिर हाजिर खिदमत है और कहता है अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, शायरी सच बोलती है। सामीन इससे कबल के अहमद फराज साहब के कलाम आपकी हसीन समातों की नज़र किए जाएं और इनके बारे में कुछ तज़किरा किया जाए, उससे कबल हम चाहेंगे कि हम तमाम हुज्जाज इकराम को मुबारकबाद पेश करते हैं, उनके तमाम अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं कि हुज्जाज इकराम को हज की सआदत नसीब हुई और ईद उल अज़हा का मौका करीब है, कुर्बानी माशाअल्लाह। इस मौके पर हमारी जानिब से मुबारकबाद कबूल फरमाइए और ईद उल अज़हा के मौके पर हमारा तहरीर करदा एक मुख्तसर मिज़ाहिया खाका भी इसके बाद शेयर किया जाएगा। समात फरमाकर अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा और साथ साथ हम आप तमाम से मुल्तमिस हैं, जैसे अपने घर को साफ़ सुथरा रखा जाता है वैसे ही गलियों, सड़कों, मैदानों को भी साफ़ सुथरा रखें और कचरा और आलाइशें, यानी जब हम कुर्बानी दे चुकेंगे तो उसकी आलाइशें मुकर्ररा कचरा खानों में ही डालें ताकि बीमारियों से भी बचत रहे और सफाई भी रहे और किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे। पार्क्स में और बारबेक्यू से लुत्फ अंदोज़ हुआ जाएगा, घरों की छतों पे लोग बारबेक्यू से लुत्फ अंदोज़ होंगे, तफरीही मकामात पर भी रश होगा, तो हर जगह हमें एक दूसरे का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कि सहराए मोहब्बत का मुसाफिर था फराज, मैं कि सहराए मोहब्बत का मुसाफिर था फराज, एक झोंका था कि खुशबू के सफ़र पर निकला। अहमद फराज, कलमी नाम अहमद फराज, ख़ानदानी नाम सैयद अहमद शाह, वल्दियत सैयद मोहम्मद शाह बर्क। 12 जनवरी 1931 को हाट में पैदा हुए और तालीम पेशावर से हासिल की। उर्दू और फ़ारसी में एमए पास किया, जबकि सामीन बीए के दौरान पहला मजमुआ अहमद फराज साहब का मंजर आम पर आया जिसका नाम है तन्हा तन्हा। उसके बाद दूसरा मजमुआ दर्द आशोब आया जिस पर आदम जी अवार्ड भी मिला इन्हें। इसके अलावा 1976 में अकादमी अदबियात पाकिस्तान के पहले सरबराह मुकर्रर हुए और उसके बाद जिला वतनी इख्तियार करना पड़ी। अहमद फराज 1988 में आदमजी अवार्ड, 1990 में अब्बासीन अवार्ड और 1988 में ही फिराक गोरखपुरी अवार्ड, 1992 में टाटा अवार्ड भी हासिल किया, जबकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ और निगार अवार्ड्स भी मिले। सामीन अहमद फराज के फ़न का दौरानिया 1950 ता सन 2008 रहा। मादरी ज़बान पश्तो थी, जबकि उर्दू के बेहतरीन गज़ल गो शायर की हैसियत से आलमी शोहरत पाई। दर्जन भर से ज़ायद तसानीफ़ मंजर आम पर आ चुकी हैं। अहमद फराज और अली सरदार जाफरी, सामीन इन दोनों मरहूमीन और इनके हम असर शोराए इकराम और अदीबों ने मिलकर एक नारा दिया था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हराम है, जिस पर अहमद फराज साहब ने ये फरमाया कि अगर
تمہاری انا ہی کو کچھ شکایت ہے، اگر تمہاری انا ہی کو کچھ شکایت ہے، چلو میں ہاتھ بڑھاتا ہوں دوستی کے لیے. جس کے جواب میں سامعین علی سردار جعفری مرحوم نے بھی دوستی کی نظم کہی، جو کہ علی سردار جعفری صاحب کے پروگرام میں شامل کی جا چکی ہے. احمد فراز مورخہ 25 اگست سن 2008 کو گردے فیل ہونے کے سبب اسلام آباد میں انتقال فرما گئے. اس وقت ان کی عمر تقریباً 77 برس تھی. اللہ تعالیٰ احمد فراز اور تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے. آمین الہی آمین. آپ تمام کی محبتوں اور عنایتوں کا بے حد شکریہ، جنہوں نے لائکس کیے، کامنٹس بھیجے، شیئر فرمایا. ان کے نام ہم حصے اول میں لے چکے ہیں. ان کے بعد مزید ہمیں لائکس، کامنٹس اور شیئرنگ کے نام موصول ہوئے ہیں. جناب زبیر شیخ صاحب، جناب افنان صاحب، جناب خان کامران خان صاحب، جناب ملک افضل خان صاحب، جناب عظمت باری صاحب، جناب انجم حسن میو صاحب، جناب عارف نذیر صاحب، جناب فرقان نقوی صاحب، جناب ڈاکٹر طاہر نقوی صاحب، جناب الطاف احمد صاحب اور انسپکٹر عاشق علی صاحب، جناب صلاح الدین بھٹی صاحب، جناب سید حیدر علی شاہ صاحب، جناب جان محمد صاحب، جناب پروفیسر رحمان خاور صاحب، جناب عاصم جاوید صاحب، جناب عمیر صدیقی صاحب، جناب اصغر میرپوری صاحب، جناب خطیب رفعت اللہ صاحب، جناب ڈاکٹر امجد حسین صاحب، جناب سہیل اختر صاحب، جناب عبدالحکیم میمن صاحب، جناب ایاز نجم چنا صاحب، جناب اصغر میرانی صاحب، جناب جبران انجم صاحب اور آپ تمام احباب کا بہت 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 بے حد شکریہ. جزاک اللہ. جیتے رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے. ذکر خیر ہے احمد فراز مرحوم کا. 25 اگست احمد فراز صاحب کی برسی منائی جائے گی. سامعین، اس سے قبل کہ احمد فراز صاحب کے کلام شاعر بزبان شاعر کی جانب ہم بڑھیں، ان کے یہ اشعار سماعت فرمائیے کہ احمد فراز فرما گئے، آپ کا جانا پہچانا کلام، کہ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے. سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے. اور شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، ارے شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اور جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، پا بجولاں ہی سہی ناچتے گاتے جاتے. اور اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، ارے اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے. سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے. شاعری سچ بولتی ہے. جناب احمد فراز صاحب کا کلام. آئیے سامعین، کلام شاعر بزبان شاعر اور اس کے ساتھ ہی احمد فراز صاحب کا مشہور و معروف کلام. آئیے پہلے سنتے ہیں کلام شاعر بزبان شاعر جناب احمد فراز صاحب، اور احمد فراز صاحب کا ایک اور بہت دلکش کلام، آپ کی حسین سماعتوں کی نظر. سنتے رہیے. شاعری سچ بولتی ہے. سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے. سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے. شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا،
कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। और जश्न मक्तल ही न बरपा हुआ वरना हम भी, जश्न मक्तल ही न बरपा हुआ वरना हम भी, पाबजौला ही सही नाचते गाते जाते। जश्न मक्तल ही न बरपा हुआ वरना हम भी, क्या कहने, जश्न मक्तल ही न बरपा हुआ वरना हम भी, पाबजौला ही सही नाचते गाते जाते। उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। सिलसिले तो एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। रूना लैला की आवाज़ में अहमद फराज का कलाम समाअत फरमाया आपने। 25 अगस्त को अहमद फराज साहब की बरसी मनाई जाएगी। इस हवाले से इनके कलाम आपकी हसीन समातों की नज़र किए गए। एक नज़्म कही थी अहमद फराज साहब ने, फरमा गए कि ये मेरी गज़लें ये मेरी नज़में तमाम तेरी हिकायतें हैं, ये मेरी गज़लें ये मेरी नज़में तमाम तेरी हिकायतें हैं, ये तज़किरे तेरे लुत्फ़ के हैं, ये शेर तेरी शिकायतें हैं। मैं सब तेरी नज़र कर रहा हूँ, ये उन ज़मानों की साअतें हैं, जो ज़िंदगी के नए सफ़र में तुझे किसी वक्त याद आएं, तो एक एक हर्फ जी उठेगा पहन के अल्फाज की क़बाएं। उदास तन्हाइयों के लम्हों में नाच उठेंगी ये अप्सराएं। मुझे तेरे दर्द के अलावा भी और दुख थे ये मानता हूँ, हजार गम थे जो जिंदगी की तलाश में थे ये जानता हूँ। मुझे खबर थी कि तेरे आंचल में दर्द की रेत छानता हूँ, मगर हर एक बार तुझको छूकर ये रेत रंगे हिना बनी है, ये जख्म गुलजार बन गए हैं, ये आह सोज़ां घटा बनी है। ये दर्द मौजे सबा हुआ है, ये आग दिल की सदा बनी है, और अब ये सारी मताए हस्ती, ये फूल ये जख्म सब तेरे हैं, ये दुख के नौहे ये सुख के नगमे, जो कल मेरे थे वो अब तेरे हैं। जो तेरी कुर्बत तेरी जुदाई में कट गए रोज़ व शब तेरे हैं, वो तेरा शायर तेरा मुगन्नी, वो जिसकी बातें अजीब सी थीं, वो जिसके अंदाज खुसरवाना थे और अदाएं गरीब सी थीं, वो जिसके जीने की ख्वाहिशें भी खुद उसके अपने नसीब सी थीं। न पूछ उसका कि वो दीवाना बहुत दिनों का उजड़ चुका है, वो कोह कन तो नहीं था लेकिन कड़ी चट्टानों से लड़ चुका है, वो थक चुका था और उसका तेशा उसी के सीने में गड़ चुका है। अहमद फराज मरहूम की नज़्म। सामीन आप समाअत फरमा रहे हैं, शायरी सच बोलती है। और हमारे वतन के जितने लोगों के बारे में हमारे इल्म में आता है, हम अपने प्रोग्राम में उनका तज़किरा ज़रूर करते हैं। तो आइए, हमारे एक गुलकार हैं, मियाँ वाली से इनका ताल्लुक़ है और आज 19 अगस्त है। 19 अगस्त को इनका यौम पैदाइश है। हमारी मुराद है अताउल्लाह खान नियाज़ी ईसा खेलवी साहब से। 19 अगस्त इनका यौम पैदाइश है। आइए इनके यौम पैदाइश के मौके पर इनको विश भी करते चलें। हैप्पी बर्थडे टू यू अताउल्लाह खान नियाज़ी ईसा खेलवी भाई, जीते रहिए। और आप तमाम सामीन, आप में से किसी का बर्थडे है तो आप भी जीते रहिए, सलामत रहिए। आइए सुनते हैं मुख्तसर कलाम जनाब
عطا اللہ خان نیازی عیسیٰ خیلوی کی آواز میں۔ پھر اپنے تمام سننے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں شاعری سچ بولتی ہے۔ آئیے عہد رفتہ کے شعراء کرام کے کلام سے منتخب کلام آپ کے حسین سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ علی کوثر صاحب نوجوان شاعر ہیں۔ عہد رفتہ کے نوجوان شاعر جناب علی کوثر صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ کو برہم مزاج رہنے دو، مجھ کو برہم مزاج رہنے دو، ارے مجھ کو برہم مزاج رہنے دو، دوستو لا علاج رہنے دو، مجھ کو برہم مزاج رہنے دو، دوستو لا علاج رہنے دو۔ اور تم نے پوچھا ہے دل کی وحشت کا، ارے تم نے پوچھا ہے دل کی وحشت کا، کل بتاؤں گا آج رہنے دو۔ اور میں بھی گھر بار چھوڑ آیا ہوں، میں بھی گھر بار چھوڑ آیا ہوں، تم بھی رسم و رواج رہنے دو۔ اور مجھ کو رکھنا ابس فقیروں میں، مجھ کو رکھنا ابس فقیروں میں، اے خدا تخت و تاج رہنے دو۔ اور مقطع ہے کہ حالت جنگ ہے علی کوثر، ارے حالت جنگ ہے علی کوثر، گھر میں کچھ تو اناج رہنے دو، مجھ کو برہم مزاج رہنے دو، دوستو لا علاج رہنے دو۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب علی کوثر صاحب۔ سامعین ایک اور شاعر جناب پیر اسد کمال صاحب، پیر اسد کمال صاحب نے فرمایا کہ پیپل کی مہکتی ہوئی چھاؤں میں رہا ہوں، پیپل کی مہکتی ہوئی چھاؤں میں رہا ہوں، میں شہر میں ہوتے ہوئے گاؤں میں رہا ہوں، پیپل کی مہکتی ہوئی چھاؤں میں رہا ہوں، میں شہر میں ہوتے ہوئے گاؤں میں رہا ہوں۔ اور تو دل میں رہا ہے میرے لیکن میری قسمت، تو دل میں رہا ہے میرے لیکن میری قسمت، پاپوش کی صورت تیرے پاؤں میں رہا ہوں۔ اور مجھ سے میرے منظر کی سیاہی کا نہ پوچھو، مجھ سے میرے منظر کی سیاہی کا نہ پوچھو، ڈھلتا ہوا سورج تھا گھپاؤں میں رہا ہوں۔ اور کیوں کر کوئی منزل نہ ملی مجھ کو سرے دشت، ارے کیوں کر کوئی منزل نہ ملی مجھ کو سرے دشت، شامل میں اگر اس کی دعاؤں میں رہا ہوں۔ اور اعصاب میرے شل ہوئے فرقت کے توسل، اعصاب میرے شل ہوئے فرقت کے توسل، لگتا ہے کہ منہ زور خلاؤں میں رہا ہوں۔ اور مقطع ہے کہ کہتا ہے اسد کان خاموشی ہے میرا شہر، کہتا ہے اسد کان خاموشی ہے میرا شہر، اور پاؤں یہ کہتا ہے کھڑاؤں میں رہا ہوں، پیپل کی مہکتی ہوئی چھاؤں میں رہا ہوں، میں شہر میں ہوتے ہوئے گاؤں میں رہا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب پیر اسد کمال صاحب۔ محمد مبشر میو صاحب، عہد رفتہ کے شاعر محمد مبشر میو صاحب فرماتے ہیں کہ لگائے گھات مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے، لگائے گھات مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے، میری حیات مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے، لگائے گھات مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے، میری حیات مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے، اور تیرا خیال میری نیند کو نگل گیا ہے، تیرا خیال میری نیند کو نگل گیا ہے، یہ چاند رات مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے، اور میرا ضمیر مجھے نوچتا ہے اندر سے، میرا ضمیر مجھے نوچتا ہے اندر سے، یہ میری ذات مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے، اور جو پہلے پہلے سناتی تھی عشقیہ غزلیں،
جو پہلے پہلے سناتی تھی عشقیہ غزلیں، وہ بات بات مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے، لگائے گھات مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے، میری حیات مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ کلام جناب محمد مبشر میو صاحب، شاعری سچ بولتی ہے۔ اور اب پڑوسی شاعر ہیں ممبئی مہاراشٹر میں مقیم جناب مصطفیٰ دلکش صاحب۔ مصطفیٰ دلکش صاحب کا یہ کلام سماعت فرمائیے کہ فرمایا کہ آئینہ دل کا صاف کر پہلے، ارے آئینہ دل کا صاف کر پہلے، جھوٹ سے اختلاف کر پہلے، آئینہ دل کا صاف کر پہلے، جھوٹ سے اختلاف کر پہلے، اور بعد میں اس کو تو برا کہنا، ارے بعد میں اس کو تو برا کہنا، یار اپنا طواف کر پہلے، اور خنجرے لفظ سے کسی صورت، خنجرے لفظ سے کسی صورت، دل میں اس کے شگاف کر پہلے، اور شعر گوئی تو بعد میں کرنا، شعر گوئی تو بعد میں کرنا، صاف تو شین قاف کر پہلے، اور جو جمی ہے دلوں پہ اے دلکش، جو جمی ہے دلوں پہ اے دلکش، دھول دل کی تو صاف کر پہلے، آئینہ دل کا صاف کر پہلے، جھوٹ سے اختلاف کر پہلے، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب مصطفیٰ دلکش، ممبئی مہاراشٹر، شاعری سچ بولتی ہے۔ اور سامعین، چیدہ چیدہ منتخب اشعار سماعت فرمائیے۔ انور عالم صدیقی صاحب۔ انور عالم صدیقی صاحب نے فرمایا کہ باقی ابھی ہے کرب کا ایک اور مرحلہ، باقی ابھی ہے کرب کا ایک اور مرحلہ، محسوس جو کیا ہے اسے سوچنا بھی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب انور عالم صدیقی صاحب۔ سامعین، شاعر ہیں محمد ظفر صاحب۔ محمد ظفر صاحب کا یہ شعر کہ مجھ کو تھا ناز جس کی محبت پہ اے ظفر، مجھ کو تھا ناز جس کی محبت پہ اے ظفر، دامن بچا کے وہ بھی ستمگر گزر گیا۔ محمد ظفر صاحب۔ اور یہ دو مطلع جات ہیں۔ آصف چودھری صاحب کا ایک مطلع ہے کہ محبت جس قدر بھی کیف سامہ ہوتی جاتی ہے، محبت جس قدر بھی کیف سامہ ہوتی جاتی ہے، طبیعت اور ویراں ہوتی جاتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب آصف چودھری صاحب۔ ایک اور مطلع ہے، جناب افضل ہزاروی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو اشکوں کا ایک بہاؤ ہے، یہ جو اشکوں کا ایک بہاؤ ہے، من میں جلتا ہوا الاؤ ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب افضل ہزاروی صاحب۔ سامعین، چلتے چلتے یہ چند اشعار اور سماعت فرمائیے گا۔ شاعر ہیں سبکتگین صبا صاحب۔ سبکتگین صبا صاحب نے فرمایا کہ صورت حالات نازک ہی نہیں سنگین ہے، صورت حالات نازک ہی نہیں سنگین ہے، آنکھ پرنم ہے ہماری اور دل غمگین ہے، اور اپنے ہی سائے سے ہے دست و گریباں آدمی،
اپنے ہی سائے سے ہے دست و گریباں آدمی، بلبلیں نوحہ کنا ہیں، سرنگوں شاہین ہے، اور ہے پسینے اور آنسو اور خون میں فرق کیا، ہے پسینے اور آنسو اور خون میں فرق کیا، جبکہ تینوں پانیوں کا ذائقہ نمکین ہے، اور کاٹتا ہے اپنی گردن اپنے ہاتھوں سے صبا، کاٹتا ہے اپنی گردن اپنے ہاتھوں سے صبا، کون ایسا سر پھرا ہے، کون یہ شوقین ہے، صورت حالات نازک ہی نہیں سنگین ہے، آنکھ پرنم ہے ہماری اور دل غمگین ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب سبکتگین صبا صاحب کا کلام۔ اور نوشی گیلانی نے کیا خوب فرمایا کہ جب زمیں کی زباں چٹکنے لگی، جب زمیں کی زباں چٹکنے لگی، تب کہیں بارشوں کے ہیلے ہوئے، اور جب پرندوں کی سانس رکنے لگی، جب پرندوں کی سانس رکنے لگی، تب ہواؤں کے کچھ وسیلے ہوئے، اور کوئی بارش تھی بدگمانی کی، کوئی بارش تھی بدگمانی کی، سارے کاغذ ہی دل کے گیلے ہوئے، جب زمیں کی زباں چٹکنے لگی، تب کہیں بارشوں کے ہیلے ہوئے، شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ نوشی گیلانی صاحبہ۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوا۔ چلتے چلتے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جیتا رہے پاکستان اور جیتے رہیں دنیا کے تمام پرامن انسان۔ زندگی بخیر، آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنی رائے سے نوازنے کا بہت شکریہ، جنہوں نے اپنی رائے سے نوازا، شیئر فرمایا، لائک کیا، بہت بہت شکریہ آپ تمام احباب کا۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ بندہ ناچیز سے زیر زبر پیش کی کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو بندہ معافی کا خواستگار ہے، اجازت چاہتا ہے۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔